بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو سونے اور فیک جیولری کی بات ہو رہی تھی۔ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو گولڈ ہے اس کی ڈیزائننگ اچھی نہیں ہے، یہ آپ مجھے دے دیں، اور فیک جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ ویلیو جو بنتی ہے وہ اصل اور نقل ہونے کے اعتبار سے بنتی ہے۔ جو اصل ہے ویلیو اس کی ہے، جو فیک ہے وہ اگرچہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی ویلیو کیا ہے؟ آپ آرام سے اس کو ڈسٹ بن میں بھی پھینک سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی ویلیو بنتی ہے اس کوالٹی سے۔ انسان اصل ہو، سچا ہو، کھرا ہو، سونے کی طرح، جس کو ہم کہتے ہیں جینون ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی فیک اور بناوٹ اور مصنوعی انداز یہ بہت زیادہ عام ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر کسی سے ملتے ہیں تو آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ واقعی یہ بندہ وہی ہے جو یہ شو کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ بناوٹ اور تصنع ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن ہم شو کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا علم ہے۔ ہمارے پاس دولت نہیں ہوتی لیکن ہم شو کرتے ہیں ہم تو بڑے رچ ہیں۔ ہمارے پاس بیوٹی نہیں ہوتی، آپ صرف میک اپ کو ہی دیکھ لیں، پارلرز کو ہی دیکھ لیں، جو میک اپ کے اندر جو دھوکہ دیا جاتا ہے رشتے والوں کو، وہ سب فیک ہے۔ ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہم نے اپنا ایک الگ چہرہ، ایک الگ پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے، وہ پرسنالٹی ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، در حقیقت ریالٹی میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں صدق کا درس دیتا ہے کہ جینون بننا سیکھو، اور جینون انسان ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اور اس کا فائدہ انسان کو سب سے زیادہ خود کو ہوتا ہے۔ جب آپ جینون ہوتے ہیں اور آپ اپنا اصل چہرہ ہی پبلک کے سامنے بھی رکھتے ہیں تو آپ کے اندر اصلاح کی گنجائش رہتی ہے۔ اور جب آپ نے ایک فیک لباس پہنا ہوا ہے، تصنع کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے اندر ایک خاص پرسنالٹی بنا کے دکھایا ہوا ہے جبکہ آپ وہ نہیں ہو، تو اس کا نقصان سب سے زیادہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں تو میں بڑی اچھی کوئی شے ہوں، لوگ تو بڑے مجھ سے متاثر ہیں کہ میں دینی شخصیت ہوں، عبادت گزار ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دھوکہ عمر بھر ہمیں اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے اور ہماری اصلاح کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر سچائی کو لے کر آئیں۔ اور اگر آپ دیکھیں، ہمیں اردو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، ہمیں پنجابی بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، ہم گاؤں سے ہیں، دیہات سے ہیں، یہ بتاتے ہوئے لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہم گاؤں گئے ہوئے تھے تو کسی نے مجھے کہا تم جب گاؤں جاؤ تو یہ مت بتایا کرو کہ میں گاؤں آئی ہوں۔ میں نے کہا لوگ کیوں نہ بتایا کروں، گاؤں میں جانا کوئی شرم کی بات ہے؟ بھئی ہم تو جو ہیں سو ہیں، اور الحمدللہ ایک شاید یہی تو خوبی ہے کہ ہم بناوٹ نہیں کرتے۔ گاؤں جا رہے ہیں تو دکھائیں گے کہ گاؤں جا رہے ہیں، 5 سٹار ہوٹل میں جا رہے ہیں تو دکھائیں گے 5 سٹار ہوٹل میں جا رہے ہیں، اور پنجابی ہیں تو پنجابی بولیں گے اور ہمیں اس میں شرم نہیں آتی، اور ہنسی آئے گی تو ہنسیں گے، رونا آئے گا تو روئیں گے۔ فیک نہ تو رویا جاتا ہے نہ ہنسا جاتا ہے، اور یہ جو کوالٹی ہے نا، یہ بڑی قیمتی کوالٹی ہے، قدر کر لو کچھ۔ صحیح کہہ رہی ہوں، دنیا اتنی بناوٹ ہے، آپ کو ایک پیر کے حلیے میں شیطان ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاتھ میں تسبیح، لمبا سا وہ عبا قبا، یہ وہ، اور کیا کیا کر کے چلے جاتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا
یہ جو جینون ہونا ہے نا، یہ بہت قیمتی شے ہے. تو جو ایسا بندہ آپ کو مل جائے نا کھرا، اس کی قدر کریں. اور ساتھ میں ہم خود بھی اپنی زندگی کے اندر کمپلیکسز کو نکالیں. اور اگر ہمیں کہیں پہ محسوس بھی ہوتا ہے، جیسے اب فی زمانہ ہے ایسا کہ کچھ چیزوں کو جو اسلامی تعلیمات ہیں یا اسلامی احکام ہیں ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ہمارے پاکستان کے جو مدارس کے برقعے ہیں لمبے لمبے، اور وہ حجاب، اور اگرچہ یہ صرف کچھ لوگ ہیں جو شاید ان کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہوں، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے پہلے تھا، اب نہیں ہے. اب تو وہ بڑا، وہ سمجھ لیں ایک سمبل بن گیا ہے. جو عورت پاکستان کی سڑکوں پہ وہ لمبا سا حجاب پہن کے، دستانے جرابیں پہن کے نکلے، سمجھ جاؤ عالمہ جا رہی ہے. اب اگر وہ عالمہ نہیں بھی ہوتی نا، لوگ اس کو عالمہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور عالمہ کی نظر سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو وہ چیزیں جن میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کچھ، تو ہم آہستہ آہستہ اپنا کانفیڈنس بھی بلڈ اپ کریں کہ یہ چیزیں ہمارا دین کا شعار ہیں. تو صدق کی بات ہوئی، میں نے دنیاوی اسپیکٹ سے بات کی. سیم اسی طریقے سے دنیاوی اسپیکٹ میں ہم جیسے اپنی پرسنالٹی گرو کریں گے تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی سچا ہو جائے گا. جب ہم خود کھرے ہوں گے، سچے ہوں گے، یہ پرسنالٹی کے ہماری ایک خوبی ہوگی، تو اللہ کے ساتھ معاملات میں بھی ہم درست ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں مین چیز ہوتی ہے عاجزی اور تواضع. سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کی نظر اپنے گناہوں پر، اپنی کمیوں پر، اپنی خطاؤں پر رہتی ہے. اور جس لمحے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں تو کوئی بڑی شے ہوں، بس وہیں سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. اس لیے عاجزی عالم کی صفت ہوتی ہے اور تکبر یہ جاہل کی صفت ہوتی ہے. آتش آتا کچھ نہیں ہے، تکبر کرے گا کہ میں تو بڑی شے ہوں. والعفاف، اگلا لفظ ہے والعفاف، پاکیزگی، پاک دامنی. مرد ہو عورت ہو، اپنے آپ کو گندے کاموں سے، گندے ریلیشن سے، بد نظری سے بچا کے رکھے. اور اس میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے نامحرم رشتہ داروں کے اندر. جو ہمارے نامحرم رشتہ دار ہیں، جن کو ہم نامحرم سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں بہن ہے، بھائی ہے، اور ان کے ساتھ ہنسنا، بولنا، ان کا کھلا آنا جانا، اور ہمارا اس حال میں ہونا کہ دوپٹے کی بھی ہوش نہیں ہے، کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ہوش نہیں ہے، اور ان کی نظریں کہاں کہاں پڑ رہی ہیں ہوش نہیں ہے. تو یہ سارے جو راستے ہیں، اگرچہ چاہے جتنے مرضی پاکیزہ کیوں نہ ہوں، چلو مان لیتے ہیں حضرت حسن بصری جیسا تقویٰ ہے ان کا، اور آپ بھی رابعہ بصری ہو، تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے. جب اللہ حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں. ہم شروع ہی سے اپنی بچیوں کو بھی یہ ٹرین دیں، اپنے ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد، ان سے فری نہیں ہونا ہے، ان کے سامنے اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے، ان سے گھلنا ملنا نہیں ہے. یہ پاکیزگی کی تعلیم، نظر کی حفاظت. کبھی بچی کو سن لیا، بچی کسی کی تعریف کر رہی ہے، بڑا ہینڈسم ہے فلاں، کسی کی تصویر دیکھ کے کہتی ہے بڑا ہینڈسم لکنگ ہیرو ہے مما، دیکھیں یہ فلم کا ہیرو کتنا ہینڈسم لکنگ ہے. وہ وہیں پہ سے آپ کو گھنٹی بج جانی چاہیے کہ یہ اب جو ہے نا میری بچی کی نظر ناپاک ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ اس کو اس بات کا بتانا کہ نظر کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، نظر کی بھی ایک پاکیزگی ہوتی ہے، دل اور دماغ کی بھی ایک پاکیزگی ہوتی ہے. ہم جب یوں کہتے ہیں نا کہ فلاں کتنا ہینڈسم ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ جملہ شہوت کی وجہ سے بولا گیا ہے. اور وہ عورتیں جو خود مردوں کی طرف مائل ہوں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کریں، مائلاتن و ممیلاتن،
یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور لاسٹ میں فرمایا وصلہ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی بھی بہت کمی فی زمانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی بلڈنگ میں قریبی رحم کے رشتے رہ رہے ہوں گے، ایک کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے دوسرے کو نہیں پتا، دوسرے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا، نفسا نفسی، پرائیویسی، ہماری پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی منع ہے۔ وہ کتنے اچھے زمانے ہوتے تھے جب سارے ماما، چاچی، پھوپھیاں، یہ وہ سارے رشتے، ہر رشتوں کا تقدس، آپ کچھ غلط کر رہے ہیں آپ کے ماموں جان نے آپ کو ایک لگا دی، آپ کچھ غلط کر رہے ہیں آپ کے چچا جان نے آپ کے کان مروڑ دیے، آپ روتے ہوئے گھر میں آئے، امی کو بتایا، امی نے کہا کہ اچھا ہے نا تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ رشتوں کی خوبصورتیاں تھیں۔ اور اب دیکھیں، اب آپ بات تو کرو، آپ نہیں کر سکتے، میرے بچے ہیں، میرے بچوں کے اوپر تم نے بات کیسے کی؟ ہم کر سکتے ہیں بہن کے بچوں کے اوپر، بھائی کے بچوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ صلہ رحمی اور آپس کے مضبوط تعلقات کا بھی درس ملتا ہے ہمیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا۔ اور ہماری رشتہ داریاں کیا ہیں؟ شادیاں ضرور اٹینڈ کرنی ہے ہم نے ایک دوسرے کی، کیا ہے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، اب چاہے اس کی شادی میں غیر شرعی کام ہو رہے ہوں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہر جائز ناجائز کام میں ہم نے لازمی ادھر حاضر ہونا ہے، یا ہر وقت ہم نے جو ہے نا چپکے رہنا ہے، 3 گھنٹے کی لمبی کال ہو رہی ہے، آج وہ میرے گھر آ رہی ہے 4 گھنٹے لگا کے جا رہی ہے، کل میں اس کے گھر جا رہی ہوں 4 گھنٹے لگا کے جا رہی ہوں۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی، صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے احوال کی خبرگیری کرنا، خیریت دریافت کرنا، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ صلہ رحمی ہے بس۔ الحمدللہ تشریح مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح